کیسرانی انفو سینٹر کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی حاضر ہوا اور بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا۔ بادشاہ نے جب اس کی قابلیت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ سیاسی آدمی ہے۔ سیاسی کا مطلب ہے عربی میں کہ فہم و تفہیم سے مسئلہ کا حل نکالنے والا اور معاملہ فہم۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاست دانوں کی لمبی قطار تھی، لیکن اتفاق سے اس کے استبل کا رکھوالا فوت ہو چکا تھا، چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبل کا رکھوالا بنا لیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنے سب سے عزیز گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے وہ گھوڑا بڑا مہنگا خریدا تھا، چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم صادر کیا جو دور کہیں جنگل میں گھوڑے سدھانے اور سدھار کر بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے تو مجھے یہ گھوڑا خالص اور نسلی کہہ کر بیچا تھا، لیکن یہ تو نسلی نہیں ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑا ہے تو نسلی، لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی، چنانچہ یہ گھوڑا ایک گائے کا دودھ پی کر اور اسی گائے کے زیر سایہ پلا بڑھا ہے اور بچپن اس کے گائے کے ساتھ ہی گزارا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو رخصت کیا اور اپنے استبل کے رکھوالے کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑا اصلی اور نسل نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو سر نیچے کر کے گایوں کی طرح کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر اور حیران ہوا اور اس کے گھر میں اناج، گھی، بھنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ اس کو اپنی بیگم کے محل میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مصاحب سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے جواب دیا کہ اس کے طور اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی یعنی کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اپنے حواس درست کیے اور اپنی ساس کو بلایا اور معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ کی ساس نے اسے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی، چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم رکھنے کے لیے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی پرورش کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ میری بیوی شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں اور بادشاہ اس طرح نہیں کرتے۔ بادشاہ اپنے مصاحب کی فراست سے مزید متاثر ہوا اور بہت سا اناج اور بھیڑ بکریاں بطور انعام اس مصاحب کو دی اور اس کے ساتھ اسے اپنے دربار میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مصاحب سے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے اس کی جان کی امان کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ہو تو بادشاہ، لیکن نہ تم بادشاہ کے بچے ہو، نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ امان کا وعدہ وہ پہلے ہی دے چکا تھا، چنانچہ وہ اس کی کھیتی کو بھی سلجھانے اپنی والدہ کے محل جا پہنچا تاکہ پتہ چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی بات سن کر کہا کہ ہاں، تم بادشاہ نہیں بلکہ ایک چرواہے کے بیٹے ہو۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ مصاحب نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن تم جب بھی کسی کو انعام و اکرام سے نوازتے ہو تو اناج اور بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہو۔ یہ اسلوب کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کو پہچان کرا دیتے ہیں۔